مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے 1984 میں جو ہے نا یہ تنظیم بنی، اور 1986 میں اس وقت اس کو کامیابی ملی کہ جس وقت پٹھان مہاجر فسادات کے بعد شہر کے حالات بڑے خراب تھے اور دنگے فساد شروع ہو گئے تھے. تو اس دنگے فساد کو روکنے میں جو سب سے یعنی اس ریاستی ادارے غائب تھے، پولیس غائب تھی، کوئی بھی اس وقت ان حالات میں جو ہے نا شہریوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا. ایسے میں جو ہے وہ الطاف حسین منظر عام پہ آئے، اور الطاف حسین نے جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں 3 دن کے اندر جلسے کیے، مختلف چھوٹے چھوٹے جلسے، بڑے جلسے، یعنی جہاں بھی مجمع لگا ہوتا تھا یہ آتے تھے اور وہاں پہ یہ خطاب کرتے تھے اور ان کو جو ہے وہ اس فسادات سے روکتے تھے. اس کے نتیجے میں انہیں ایک جو ہے نا بہت زیادہ غیر معمولی ایسی مقبولیت ملی جو پاکستان میں کسی اور لیڈر کو نہیں مل سکی. اور تنظیم میں لیکن تنظیمی جو سیٹ اپ تھا، جو یونٹس اس وقت بنے تھے، اس زمانے میں ایک یونٹ ہوتا تھا، یونٹ کے اوپر سرکل ہوتا تھا، سرکل کے اوپر سیکٹر ہوتا تھا، سیکٹر کے اوپر زون ہوتا تھا، زون کے اوپر مرکز. تو یہ سسٹم تھا، تنظیمی اسٹرکچر جو تھا. تو لیکن ابھی جو ہے نا تعداد جو تھی وہ ایسی تھی کہ ورکرز جو تھے وہ ایک یونٹ میں 50 یا 100 کے قریب تھے. تو ایسا ہوا کہ 87 کا پہلا الیکشن تھا اور ایم کیو ایم کا پہلا انتخابی نشان سیڑھی تھا. تو اس وقت جو ہے نا یہ جو مٹھی بھر ورکرز تھے انہوں نے کام کیا، لیکن کیونکہ عوامی مقبولیت الطاف حسین کی بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور یعنی اس وقت ایسے لوگ تھے جو اس بلدیاتی الیکشن میں کارڈز فل کر کے جو جمع یعنی اس دور میں جو ہوتا تھا کہ کارڈ فل کرتے تھے، گھروں پہ ڈالے جاتے تھے، وہ کام تک نہیں آتا تھا. یعنی کسی کو کچھ آتا تھا، کسی کو کچھ آتا تھا، لیکن بہرحال یہ ان لوگوں نے مل کر جو ہے نا ایک بڑی جدوجہد کی. لیکن الطاف حسین کی جو اپنی پرسنل مقبولیت اس میں، کیونکہ اس فسادات کو روکنے کی وجہ سے جو مقبولیت ہوئی تھی، اس مقبولیت کی وجہ سے جو ہے نا پبلک کا رجحان ہوا کہ ہم نے ان کو ووٹ ڈالنا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ 87 کا الیکشن سیڑھی کے انتخابی نشان سے جو ہے نا وہ یہ بہت بھاری تعداد میں یہ جیت گیا. ایم کیو ایم کا کراچی اور حیدرآباد میں میئر آ گیا. ڈاکٹر فاروق ستار انٹروڈیوس ہوئے پہلی بار کہ یہ پاکستان کے سب سے کم عمر میئر تھے، کراچی کے سب سے کم عمر میئر تھے، اور فاروق ستار منتخب ہو گئے. تو الطاف حسین کے نمائندے اس طریقے سے آگے. یہاں سے الطاف حسین کی سمجھیں کہ جو سیاسی عروج جو شروع ہوا وہ 87 کے بلدیاتی الیکشن سے ہوا. انتخابی نشان سیڑھی تھا، پتنگ تو ان کو بعد میں پھر کافی اس کے بعد ملا تھا. تو یہاں سے ان کی مقبولیت ہوئی. تو بیسکلی ہوا یہ کہ ایک چیز جو میں نے اس وقت نوٹ کی تھی، کم عمری میں بھی میں نے جو ہے نا یہ فیل کر لیا تھا کہ الیکشن سے پہلے اس زمانے میں یہاں پہ جو پاورز تھی وہ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء پاکستان JUP، ان کا ہی میئر اور ڈپٹی میئر ہوا کرتا تھا. تو ان کی سیاسی جاگیرداری جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی شہری علاقوں سے، اور اس کا جو متبادل ہے وہ ایم کیو ایم کے روپ میں سامنے آیا. تو اس وقت جو ان کے لوگ تھے ان کے جلسے بھی بڑے تھے، اور وہ جو ہے نا اس مہاجر لفظ کی مخالفت بھی کر رہے تھے، ایم کیو ایم کی بھی مخالفت کر رہے تھے. لیکن جب وہ بدترین شکست سے دوچار ہوئے تو اس کے بعد جو ان کے ہنگامی ورکرز ہوتے ہیں جو کہ نعرے لگاتے ہیں اور جلسے جلوس میں شرکت کرتے ہیں، وہ پوری تعداد ایم کیو ایم کے الیکشن جیتنے کے بعد بڑی تیزی سے جو ہے وہ ایم کیو ایم میں شامل ہوئی. اور جو ہمارے علاقے کے یونٹ انچارج تھے آصف بھائی، تو میں نے ان سے یہ بات اس وقت کہی تھی کہ آپ کی جو پارٹی ہے، اس پارٹی کا اصل اثاثہ وہ لوگ ہیں جو الیکشن جیتنے سے پہلے آئے تھے. الیکشن جیتنے کے بعد جو لوگ آئے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو مستقبل میں ایم کیو ایم کو خراب بھی کریں گے، برباد کریں گے، اور اس کی لیے مسائل پیدا کریں گے. اور میری بات وہ سچ بھی ثابت ہوئی. تو ہاں، بدقسمتی ایم کیو ایم کی رہی کہ اس میں وہ لیڈرز بھی جو ہے نا ان کے دشمن بنے جو نظریاتی بنیادوں پر اس واقعے سے پہلے آئے تھے. کہ اگر ڈاکٹر فاروق ستار ہیں یا جو خالد مقبول صدیقی ہیں، ایسے اور جو لیڈر تھے تو وہ بعد میں بکے. ان کا ایک بتدریج وہ ہوا. لیکن ہوتا یہ ہے جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے نا، آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بتاتا چلوں کہ جب اس سسٹم میں کوئی اوپر آتا ہے تو اس پہ اسٹیبلشمنٹ ورکنگ شروع کر دیتی ہے اس کو خریداری کرنے کی. تو وہ بڑی خاموشی سے بکتے ہیں. تو فاروق ستار شروع میں جب آئے تو ان کو پوری مکمل سرپرستی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں مل سکی. یہ بعض جگہ ان کو بڑے مسائل بھی ہوئے. جیسے مثال کے طور پہ شہر بڑا گندا ہوا تھا، بہت برا حال تھا شہر کا. تو اس وقت الطاف حسین نے فاروق ستار کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ کیا کہ ہفتہ صفائی کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا، اور اس میں تمام جو ان کے جو کونسلر تھے ان کو بھی پابند کیا گیا. لیکن ایک ایک کارکن نے جھاڑو ہاتھ میں پکڑی اور صفائی کی. پورے شہر کو انہوں نے چمکا کے رکھ دیا تاکہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو شہر کو جو غلط نظارہ پیش کرنے کی جو سازش کی جا رہی ہے وہ
دور ہو سکے اور فاروق ستار مضبوط ہو سکیں. فاروق ستار کو مضبوط کیا اس طریقے سے. لیکن بیسکلی جو گیم تھا تو وہ وفاقی گورنمنٹ سے چل رہا تھا. جتنی حکومتیں تھیں, چاہے نواز شریف کی گورنمنٹ تھی یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, دونوں میں تھوڑا فرق یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو زیادہ بدنام کرنے میں اور ایم کیو ایم کے خلاف جو بڑی سازشوں میں جو تنظیم شامل تھی وہ مسلم لیگ نواز شریف تھی, کہ انہوں نے جو ہے وہ جو پٹھان مہاجر فسادات ہوئے وہ انہوں نے کرائے. صحیح ہے. اور الطاف حسین کا پٹھانوں سے کوئی جھگڑا نہیں تھا, اور وہ یہی سمجھاتے تھے کہ پٹھان کا اور ہمارا کوئی معاشی جھگڑا ہی نہیں ہے, کسی قسم کا وہ نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں 88 میں جب سندھی مہاجر ہوئے تو یہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئے, تو یہ سندھی مہاجر کرائے گئے, جبکہ سندھیوں کے ساتھ تو الطاف حسین کے بڑے زبردست تعلقات تھے, اور یہ سائیں جی ایم سید کو پسند بھی کرتے تھے. سائیں جی ایم سید کے خلاف اس وقت جو ہے نا ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ ملک دشمن ہے یا اینٹی اسٹیٹ ہے, یہ باتیں ہوتی تھیں, لیکن الطاف حسین اپنے پروگرامز میں یہ بتایا کرتے تھے کہ جی ایم سید تو قائد اعظم کے ساتھی تھے, تحریک پاکستان میں حصہ لیا, پاکستان کو قرارداد منظور کروانے میں ان کا حصہ تھا, وہ وفاقی وزیر تعلیم رہے, انہوں نے تو پاکستان کی مخالفت نہیں کی, وہ اس گندے اور فرسودہ نظام کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی, اور اسی وجہ سے وہ جو ہے پاکستان سے ناراض ہوئے. تو وہی کہتے تھے کہ ایسے لوگ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی یا سسٹم کی خرابی کی وجہ سے پاکستان سے ناراض ہوئے, تو ہمیں اس طریقے سے ان کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ان کو قائل کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنے سسٹم کو اتنا محفوظ اور اتنا اچھا بنانا چاہیے کہ ایسے ناراض عناصر جیسے جی ایم سید ایک بڑے جینیس شخصیت تھے, تو وہ جو ہے نا اس سسٹم کا واپس حصہ بن سکیں اور ہمارے پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کر سکیں. ایک پازیٹیو رول جی ایم سید کے حوالے سے الطاف حسین کا تھا, تو اس کو توڑنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ سندھی مہاجر فساد کرا دیا. تو دوسرا یہ ہے کہ ایم کیو ایم پہ یہ ہوا کہ ایم کیو ایم کا انڈیا سے نہ کنیکشن تھا, نہ راز سے کوئی تعلقات تھے, لیکن نواز شریف نے یہ پالیسی بنائی یہاں سے لے کے انٹرنیشنل سطح تک کہ یہ وہ کیا کہ یہ را کے لیے کام کرتے ہیں یا انڈین انٹیلیجنس کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے, تو اس قسم کے جھوٹی چیزیں پھیلائیں. اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے یہ کیا کہ انہوں نے ماورائے عدالت قتل زیادہ کیے, یہ ساری چیزیں. تو اس قسم کا جو ہے نا وہ ایک سارا سسٹم شروع ہوا. اب ہوا یہ کہ کیونکہ باہر سے آپ جو ایکسٹرنل آپ کا دشمن ہوتا ہے, جیسے پاکستان کی اس وقت سچویشن ہے, پاکستان کو ہمارے ماضی میں مختلف چیف آف آرمی اسٹاف بھی یہ بات بول چکے ہیں, تو پاکستان کو اصل خطرہ باہر سے نہیں ہے, پاکستان کو اصل خطرہ تو اندر سے کیوں ہے کہ جب ہمارے اندر اگر دشمن پیدا ہو, اندر کوئی سازش کرے, اندر گیم کرے, تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ ایک گھر کے اندر گھر کے فیملی ممبر اگر کوئی کرے وہ زیادہ خطرناک ہے. تو پاکستان کی صورتحال بھی یہی ہے. تو اس وقت جو ہے نا یہ ہوا کہ یہ جو ہے نا جو سارے الزامات لگائے گئے, تو یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ اندر کے دشمن پیدا ہو گئے اور یہ ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو گئے. تو نواز شریف صاحب نے یعنی الگ اسٹائل سے کیا, اور جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے الگ اسٹائل سے کیا. تو انہوں نے بیسکلی جو میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہ اندر کا دشمن خطرناک ہوتا ہے, تو باہر کا دشمن ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی یہی پالیسی اپلائی کی گئی کہ ان کے اندر دشمن پیدا کیے جائے. تو اس کے اندر دشمن پیدا کرنے کے لیے وہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے خریداری شروع کی, فاروق ستار آہستہ آہستہ قابو آنا شروع ہوئے, اور انہوں نے اور لیڈر بھی ایسے قابو کیے جو ایم کیو ایم کی جو قیادت تھی ان کو پتہ نہیں چل سکا. الطاف حسین کے لیے ایسا ماحول پیدا کیا گیا, ایسی رپورٹیں پیش کی گئیں کہ تاکہ ان کو ملک سے باہر جانا پڑے, اور وہ ملک سے جب باہر چلے گئے تو ان کی گرفت ویسی نہیں رہی کہ ان کے ہر چیز کی رپورٹ اس طریقے سے آئے جیسے پہلے کارکن ملا کرتے تھے اور بہت ساری باتیں کارکنان کے ذریعے آ جایا کرتی تھیں. اب وہ ایک گیپ آ گیا, اس گیپ کا جو اسٹیبلشمنٹ نے فائدہ اٹھایا اور ایم کیو ایم کے اندر دراڑ پیدا کرنے کے لیے گروپ بندی شروع کی. ایم کیو ایم کے خلاف جو زیادہ یعنی سب سے پہلے جو ورکنگ ہوئی وہ چودھری شجاعت حسین مسلم لیگ قاف کے, اور دوسرا جام صادق جو وزیر اعلیٰ تھے سندھ کے, انہوں نے بیسکلی بڑا اہم کردار ادا کیا. تو عامر خان اور آفاق احمد اس دور میں وہ کیے گئے, اور پنجاب بلا کے ان کی خفیہ میٹنگیں کی گئیں اور دراڑ ڈالی گئی اور یہ حقیقی بنائی گئی. اور اس کو زیادہ تقویت ایسے ملی کہ کیونکہ ایک بڑی تعداد میں ایم کیو میں لوگ شامل ہوئے تھے, اور ان کی ابھی بنیادی تربیت جو کسی بھی تنظیم میں جب ورکر شامل ہوتے ہیں تو ان کی ایک تربیت ہوتی ہے اور ان کا ایک پیمانہ ہوتا ہے, اس پیمانے پہ آتے اور آہستہ آہستہ وہ چھنی سے چھن کے سسٹم میں آتے تو اچھا رہتا. لیکن یہ ایک ساتھ بہت بڑی تعداد تھی, ان کو جو ہے نا اسکروٹنی کرنا, ان کو چیک کرنا کوئی آسان عمل نہیں تھا, اور یہ انہی کے ذریعے ممکن تھا جو سارے ان کے عہدیدار تھے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں غلط عنصر بھی آیا. ایسا تو نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کوئی ودود کی دھلی ہوئی تھی, اس میں کوئی غلط لوگ شامل نہیں تھے, اس میں بھی غلط لوگ شامل ہوئے.
لیکن یہ سارے غلط لوگ 88 میں یعنی 87 میں الیکشن جیتے ہیں پہلا، اور اس کے بعد 88 میں جب الطاف حسین نے جو ہے نا یہ اناؤنس کیا کہ جو شخص بھی کسی چوری میں، ڈکیتی میں، کرائم میں، کسی بھی جرم میں انوالو ہوگا تو اس کے خلاف جو ہے نا تنظیمی کارروائی ہوگی، اس کو تنظیم میں نہیں رکھا جائے گا، کوئی غیر قانونی اسلحہ رکھے گا تو اس کے خلاف بھی تنظیمی کارروائی ہوگی، یہ پالیسی بنی۔ اور اس پالیسی کے بعد بہت بڑی تعداد میں لوگ نکالے گئے پارٹی سے۔ جب یہ پارٹی سے لوگ نکالے گئے تو یہ کیونکہ جام صادق بھی اپنا گیم کھیل رہے تھے اور چودھری شجاعت حسین بھی اپنا گیم کھیل رہے تھے، تو یہ ہوا کہ انہوں نے آفاق عامر کے ذریعے وہ دراڑ یہ ڈالی، کیونکہ یہ زیادہ تر جو فائٹر طبقہ تھا، کرمنل طبقہ تھا، وہ ان دو کے انڈر میں تھا، یعنی ان دو کے بڑے کنیکشن تھے ان کے ساتھ۔ انہوں نے الطاف حسین سے احتجاج کیا کہ بھئی یہ بندے نہ نکالے جائیں، تو الطاف حسین نے بولا کہ ہم میرٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ تو یہیں سے یہ اختلاف بڑھا، اور اس اختلاف کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایسے مسائل ہوئے کہ پھر یہ ایم کیو ایم حقیقی جو ہے نا انڈر گراؤنڈ بنی، اور جو الطاف حسین کو یا اس وقت کی لیڈرشپ کو جو ورکنگ کرنی تھی وہ کر نہیں پائے، اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس میں مزید گروپ بندی کرانے کی کوشش کی کہ اب فاروق ستار کا آپ کو بتاؤں، میں فاروق ستار تکبیر میں تھا تو اس زمانے مجھے کوئی انفارمیشن ملی کہ فاروق ستار کو ایک صاحب ہیں ناصر جمال کر کے، وہ ایک یورپی ملک کے اعزازی سفیر بھی تھے کراچی میں، تو بزنس مین تھے، ان کے بڑے کنیکشن تھے۔ تو مجھے انفارمر نے یہ بتایا کہ بھئی فاروق ستار کے ساتھ ان کی کوئی ڈیلنگ چل رہی ہے کوئی نئے گروپ کے لیے۔ تو میں نے وہ اتفاقاً جو ہے نا وہ چیز کوٹ کر دی اپنی رپورٹ کے اندر۔ جب وہ کوٹ کر دی تو میرے پاس ایک بڑے اعلیٰ افسر کا اس کے بعد رپورٹ شائع ہونے کے بعد فون آیا، انہوں نے بولا کہ یار آپ سے بہت ضروری ملاقات کرنی ہے۔ تو مجھے انہوں نے یہ جو زمزمہ اسٹریٹ کے ساتھ لیفٹ پہ جو بنگلوز ہیں وہاں پر انہوں نے مجھے ایک بنگلے کا ایڈریس دیا کہ یہاں پہ آپ ملاقات کر لیں۔ میں جب وہاں گیا تو دروازہ جس شخص نے کھولا، یعنی گیٹ پہ جو شخص آیا وہ ناصر جمال تھے، میں ان کی شکل سے نہیں پہچانتا تھا، تو وہ مجھے لے کے گئے، اور پھر وہاں پر جو اسٹیبلشمنٹ کے افسر تھے وہ بیٹھے، انہوں نے بڑی مجھے ویلکم کیا، اور انہوں نے مجھے بولا کہ آپ نے جو ہے نا ایک اسٹوری لگا دی ہے اور ہمارا 2 سال کا پروجیکٹ خراب ہو گیا۔ میں نے بولا کیسے؟ میں نے کیا کیا؟ انہوں نے بولا کہ یہ آپ نے فاروق ستار کی خبر لگائی؟ میں نے جی۔ تو آپ ناصر جمال کو جانتے ہیں؟ میں بولا نہیں۔ تو انہوں نے بولا کہ یہ اس گھر کے مالک ہیں، یہ جو بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، یہ ناصر جمال بیٹھے ہیں۔ تو میری پہلی ملاقات اس طریقے سے ناصر جمال سے ہوئی۔ میں نے پھر ان سے سوالات بھی کیے، ان سے پوچھا، تو انہوں نے بولا کہ میں نے ورکنگ کر لی تھی، اور فاروق ستار جو ہے وہ ایک الگ گروپ بنانے پہ، الگ تنظیم بنانے پہ راضی تھے، تو وہ مگر آپ کی اس رپورٹ کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو ہے نا ڈر گئے، کیونکہ فاروق ستار بیسکلی میرا بزدل آدمی ہے اور وہ فیس نہیں کرتے بہت ساری چیزوں کو، بلکہ وہ ڈپلومیٹک طریقے سے کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ ہمارا پروجیکٹ خراب ہو گیا۔ بہرحال ایک بڑی تفصیل سے وہ میٹنگ تھی ہماری، اس کے بعد بھی اور میٹنگیں ہوئیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار جو ہے وہ اس پہ راضی تھے، اور ڈاکٹر فاروق ستار جو ہے ایک ایم کیو ایم کے اندر گروپ بندی کر کے نئی تنظیم ایک بنانا چاہتے تھے، یعنی 97 غالباً ہو گئی ہے، 97۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ فاروق ستار کا یعنی ایک بڑا فیگر ہے، میں جو بتا رہا ہوں کہ ایک بڑا فیگر کس طریقے سے وہ ہوا۔ اسی طریقے سے جو ہے نا کیا نام ہے، ڈاکٹر خالد مقبول ہیں۔ ڈاکٹر خالد مقبول بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے ان کا بھی ان کو زیادہ کامیابی ایسے ملی کہ ان کے ساتھ کچھ ایم پی اے تھے، اور متحدہ کی جو آرگنائزنگ کمیٹیاں تھیں، سرحد کی، سندھ کی، پنجاب کی، سب کی، بلوچستان کی، یہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ تو اس میں جو ہے نا خالد مقبول بھی اس وقت، مگر خالد مقبول کو بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ سے سپورٹ ملی، اور خالد مقبول نے اس زمانے سے گیم چارے شروع کر دیے۔ خالد مقبول بانی بننے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ اور بہت سارے لیڈروں سے پرانے بھی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کی اصل میں ڈائریکٹ ڈیلنگ ہوئی تھی، اور اتفاقاً انہوں نے میرے سے ہی رابطہ کیا تھا اس زمانے میں جس وقت یہ گروپ بندی ہو رہی تھی، نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، یہ نواز شریف کے دور میں ہوا تھا۔ تو میرے پاس 2 بندے جو نا لندن سے 2 بندے آئے، وہ لندن سیکریٹریٹ میں ہوتے تھے، تو انہوں نے آ کے مجھ سے ایک سندھ انفارمیشن کے ایک آفیسر تھے وہ، اور ایک ایم کیو حقیقی کا سیکٹر انچارج تھا لیاقت آباد کا، یہ 2 بندوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور پھر انہوں نے بولا کہ ہمیں جو ہے نا انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کے 2 بندے ملنا چاہتے ہیں۔ اس طریقے سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی ہم ڈاکٹر خالد مقبول کے نمائندے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے نا آپ یہ گورنر راج لگانا چاہ رہے ہیں نواز شریف، تو اگر ہم آپ کو اپنے 10 ایم پی اے سندھ سے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ سارے لوگ اپنے دے دیں اسمبلی کے جو ایم این اے ایم پی ہے، تو اور متحدہ آرگنائزنگ کمیٹی،
تو ہمیں ایک نئی پارٹی بنانے کی اجازت دی جائے۔ میں نے بولا کہ میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لوگوں، آپ کے اسٹیبلشمنٹ میں اچھے روابط ہیں تو آپ ان سے بات کر لیں۔ میں پھر ایک جو نا یہ سارا پروپوزل اور ان کی لسٹیں جو انہوں نے مجھے لکھ کے دی تھیں وہ ساری لسٹیں لے کے پھر میں ایک اسٹیبلشمنٹ کے ایک طاقتور افسر کے پاس گیا، ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جو ہے نا بہت اچھا آئیڈیا ہے اور اس سے تو بالکل الطاف حسین کا یعنی پورا وہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا، لیکن ایک پرابلم ہے کہ ہم پیمنٹ نہیں دے سکتے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے اس میں یہ تھا کہ فی ایم پی اے جو ہے نا 1 کروڑ روپے مانگا تھا، اور اس کے علاوہ کچھ لیڈروں کے لیے مراد تھیں، اور ان کی یہ تھا کہ ہمیں کچھ لوگوں کو باہر جن کو یہاں خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ باہر نکل جائیں، اس طریقے سے یہ ساری بات۔ تو مجھے اسٹیبلشمنٹ کے جو افسر نے بولا کہ آپ کو میں جو ہے نا نواز شریف سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو 2 ایڈوائزر دلا دوں گا، یعنی اور ایک وفاقی وزارت پیٹرولیم، خالد مقبول کو وہ بڑی پسند تھی، تو یہ آپ کو منسٹری دلا دوں گا، اور یہاں پر آپ کو ہم یہاں پہ بھی کچھ چیزیں دلا دیں گے۔ پیمنٹ جو ہے نا وہ سویلین حکومت کرتی ہے، اور وہ کسی فنڈ میں گیم کر کے غبن کر کے وہ پیسے وہاں پہ ایڈجسٹ کرتی ہے، ہم تو یہ پیمنٹ نہیں دے سکتے۔ تو میں نے پھر اس وقت ان لڑکوں سے بات کی، یہ جب بات کی تو یہ طے ہوا کہ جو ہے نا اب نواز شریف گورنمنٹ سے بات کی جائے۔ تو میں اس کے بعد جو ہے وہ علیم عادل شیخ کے ساتھ بات کی، اس وقت وہ ملیر کینٹ پہ رہتے تھے، میں وہاں گیا، پھر ان کو جب میں نے سارا پروپوزل رکھا تو علیم عادل نے بولا کہ صحیح ہے ان کی میٹنگ کرا دیں، تو میں وہ MQ کے 2 بندے جو لندن سیکریٹریٹ کے تھے وہ لے کے ملیر کینٹ گیا، حلیم عادل شیخ بیٹھے، علیم عادل بیٹھے، سارے معاملات ہوں۔ میرے سے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہونا چاہیے، میں نے بولا کہ الگ پارٹی بناتے ہیں تو آپ ان کو الگ پارٹی کا نام جو رکھا گیا وہ یہ کہ MQ ہی نام ہوگا، لیکن اس کا نام ہوگا مظلوم قومی موومنٹ، صحیح ہے، یہ طے ہوا۔ تو یہ لیکن جو ہے نا علیم عادل یہ تھا کہ علیم عادل کا کہنا تھا کہ یہ مسلم لیگ نواز شریف گروپ کو جوائن کر لیں۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ نواز شریف کو تو یہاں پہ کوئی مقبولیت ہی نہیں ہے سندھ میں، اور کراچی میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے، آپ ادھر وہ اس پہ کیوں زور دیتے ہیں؟ اگر آپ کو اپنا سیاسی گیم کھیلنے ہیں تو آپ کھیل لیں اپنا۔ تو نواز شریف سندھ کے دورے پہ تھے، یہ ہوا کہ یہ واپس آئیں گے تو میٹنگ کریں گے، مگر علیم عادل شیخ نے ایک روڑا اٹکایا کہ جو ہے نا میں جب اتنا بڑا نواز شریف کو فائدہ دوں سندھ میں تو اس کا مجھے یہ صلہ ملنا چاہیے کہ مجھے سندھ کے اندر ہماری کوئی سیٹ ہے وہاں سے الیکشن وہ کروا دیں، وہاں سے بن کر مجھے جو ہے نا چیف منسٹر بنا دیں۔ میں ہنسا، میں نے ان کو بولا کہ یار علیم بھائی آپ کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان حالات میں اس وقت آپ کو چیف منسٹر بنایا جائے، یہ جو سیاسی حالات ہیں اس میں ممکن نہیں ہے، آپ کوئی اور سیٹ پکڑ لیں، کوئی اور فائدہ لے لیں، آپ وزارت داخلہ لے لیں تو میں آپ کو بڑا یہاں پہ سپورٹ کر سکتا ہوں، لیکن یہ چیزیں آپ نہ کریں۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ یہ سب میٹنگ ہونے کے بعد جب علیم عادل شیخ نے جب وہ نواز شریف کے ساتھ یہ گیم کیا تو اس میں یہ چیز انہوں نے ڈال دی اور یہ معاملہ اس وقت ادھورا رہ گیا۔ تو ورنہ بیسکلی یہ جو ابھی آپ کو اتحاد نظر آ رہا ہے نا کہ بیسکلی نواز شریف کا خالد مقبول کا جو اتحاد ہے، یہ بیسکلی میں اس کا بڑا گواہ ہوں کہ میرے سامنے ہی اس زمانے میں یہ سلسلہ چلا تھا۔ تو نواز شریف کو پتا تھا کہ ڈاکٹر خالد مقبول جو ہے بڑا انٹرسٹڈ ہیں، تو یہ موجودہ پروجیکٹ بھی جو ہوا ہے تو اس میں خالد مقبول کی زیادہ اہمیت ہے۔ اور جہاں تک آپ مصطفیٰ کمال کی سمجھتے ہیں تو مصطفیٰ کمال کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال کے پاس جو ہے نا وہ سارے ٹارگٹ کلرز اور وہ کرمنل لوگ زیادہ ہیں جو ماضی میں یہاں پہ جو ہائی پروفائل کیسز میں جن کے نام تھے وہ سارے کے سارے زائد تر 80% مصطفیٰ کمال کے پاس ہوں گے۔ لہٰذا مصطفیٰ کمال کی اہمیت الگ ہے اور خالد مقبول کی پولیٹیکل اہمیت ہے۔ تو موجودہ جو الیکشن کا جو گٹھ جوڑ آپ کے سامنے ہوا ہے تو وہ یہ گٹھ جوڑ بیسکلی اس زمانے کا تھا جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت۔ 88 میں آئی تھی، لیکن جب مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ 88 میں انہوں نے پہلے دونوں الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے، پھر ایک کا غالباً قومی کا بائیکاٹ کیا تھا، صوبائی میں پھر آ گئے تھے، اس طریقے سے ہوا تھا۔ تو کیونکہ بی بی کی بعد میں حکومت آئی تھی وہ الیکشن اس میں، تو اس کے بعد تو پھر ایم ترقی کرتی رہی، جتنے آپریشن ہوتے رہے ایم ترقی کرتی رہی۔ تو پھر کبھی اس پہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پھر ایک ایک الیکشن پہ بتائیں گے کہ کس کس الیکشن میں کیا ہوا۔